نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم سادات نظام، علماء کرام، مہمانان ذی وقار، جملہ فورمز کے جملہ قائدین، کارکنان، تحریک منہاج القرآن کے رفقا، اور آج کی اس 5 روزہ درس عرفان القرآن کی پہلی نشست میں تشریف لائے ہوئے تمام خواتین و حضرات، ہم سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے تحریک منہاج القرآن کو پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کی ان مبارک نورانی ساعتوں میں کم و بیش ملک کے 80 سے زائد شہروں میں 5 روزہ دروس عرفان القرآن سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طرح تحریک منہاج القرآن نارووال کے جملہ کارکنان نے، قائدین نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اس امت کا قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا انعقاد کیا. میں اس پر جملہ قائدین کو، کارکنان کو، وابستگان کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کاوشوں کو قبول فرمائے. آج پہلی نشست ہے، اور ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر. اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہر دور میں مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے، انہیں ان کے دیر سے دور کرنے کے لیے سازشیں کی جاتی رہیں. باطل اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ مسلمانوں کو جو چیز زندہ رکھتی ہے، جو ان کی بقا کا باعث بنتی ہے، وہ ان کا ان کے نبی کے ساتھ حبی، قلبی اور عشقی تعلق ہے. اسی لیے اقبال نے بھی چیلنج دیا تھا باطل طاقتوں کو کہ تم اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو، تم مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو،
تو تمہیں ایک نسخہ میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اقبال نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ وہ محبت ہے اپنے نبی کی، اپنے نبی سے دیوانہ وار چاہت کا تعلق ہے، عشق کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ عشق، وہ محبت انہیں اپنے نبی کی سیرت و کردار پر چلنے کی طرف آمادہ کرتی ہے، اور ان میں اپنے نبی کی سنت اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ روح نکال دو تو یہ خود اپنی موت مارے جائیں گے اور یہ خود تمہارے غلام بن جائیں گے۔ لہٰذا ہر دور میں یہ سازشیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں، اور اب بھی آقا علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات سے دور کرنے کے لیے ایک تصور یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دور سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، اور معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دین اور آپ کی سیرت اور آپ کی شریعت وہ 1400 سال پرانی ہو چکی۔ تو 1400 سال پہلے قابل عمل تھی۔ آج کے جدید دور میں، ترقی یافتہ دور میں، سائنسی دور میں معاذ اللہ سیرت رسول اور دین مصطفی پر عمل کرنا یہ یہ آسان نہیں رہا، یا عمل کرنا اب ناقابل عمل ہو گیا ہے، یعنی اب عمل نہیں کیا جا سکتا۔ پرانا دور تھا جب کیا جا سکتا تھا، اب سائنس کا ترقی کا دور ہے۔ یہ تصور دے کے مسلمان جوان کے دل سے بالخصوص آنے والی نسلوں کے اندر ذہن پوائزننگ کی جا رہی ہے، اور بالعموم پورے مسلمانوں کو ان کے اپنے نبی سے دور ہٹانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، کہ ان کے دل میں یہ آ جائے کہ وہ پرانی باتیں تھیں اور آج قابل عمل نہیں رہی۔ پہلی بات۔ دوسری بات، جو صورتحال اس وقت امت مسلمہ کی ہے دور حاضر میں، ذلت ہے، رسوائی ہے، غلامی ہے، پریشانی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق اپنے نبی کے ساتھ نعروں کی حد تک رکھا ہوا ہے، دعووں کی حد تک رکھا ہوا ہے، ایک شور شرابے کا نام حضور کی محبت قرار پا چکا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اتباع کا، آپ کی سیرت و کردار کو اپنانے کا، تو وہ صورتحال نظر یہ آ رہی ہے کہ ہم کہنے کے مسلمان ہیں، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ عملی طور پہ ہمارا تعلق اپنے نبی کی سیرت سے کٹ چکا ہے، تو دوسرا مقصد اس طرف توجہ دلانا ہے۔ ایک تیسری چیز بھی میں ساتھ عرض کرتا چلوں کہ سیرت کو محدود کر دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں سیرت کا نام لیا جائے تو خاص وضع قطع ذہن میں آ جاتی کہ سیرت چہرے کے بدلنے کا نام ہے، سیرت خاص وضع قطع اپنانے کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آج تینوں باتیں ہم سمجھیں گے تاکہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کر پھر سے وہی مقام حاصل کیا جا سکے جو اللہ پاک نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو عطا کیا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ تصور کہ آپ کی سیرت، آپ کا دین، آپ کی شریعت دور حاضر میں قابل عمل نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں
اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو آفاقی اور پوری خلق کی طرف نبی بنا کے نہ بھیجتا۔ پہلے جتنے نبی آتے رہے ان کا دائرہ نبوت محدود تھا۔ کوئی کسی خطے کے لیے نبی ہوتا تھا، کسی قوم کے لیے نبی ہوتا تھا، کسی ملک کے لیے نبی ہوتا تھا۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی نبوت کے دائرہ کو اتنا وسیع کر دیا کہ تمام حدود و قیود کو ختم کر دیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف، یعنی وہ انسان 1400 سال پہلے کا ہو، 1400 سال کے بعد کے آج کے دور کا ہو، اور آج سے بھی ہزاروں سال بعد قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان ہو، خالی مسلمان نہیں، کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کے لیے اللہ کی رضا، خوشنودی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا، اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تمام انسانیت کے لیے۔ اگر آج کے دور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کا دین اگر قابل عمل نہ ہوتا تو الا کافۃ للناس کے الفاظ نہ آتے۔ پھر اسی طرح فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان حال سے اب یہ اعلان کر دیں کہ ہر نبی محدود خطے کے لیے ہوتا تھا، قوم کے لیے ہوتا تھا۔ اے پیارے، تو اپنی زبان حال سے اعلان کر، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے قیامت تک آنے والی بنی نو انسانیت، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ یعنی تمام حدود و قیود ختم کر دی گئی ہیں، اسی لیے کی گئی ہیں کہ حضور کی سیرت اب قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے نہ صرف قابل تقلید ہوگی بلکہ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے لیے ایک سند بھی ہوگی۔ پھر اسی طرح یہاں تو انسانوں کی بات کی، آپ کی نبوت کا دائرہ کار صرف اس جہان اور اس زمین تک نہیں ہے، بلکہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اب میرے نبی کی نبوت کا دائرہ کار، آپ کی رسالت کا دائرہ کار نہ صرف یہ جہاں ہے، فرمایا اور پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص پر یہ قرآن، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا ہدایت کا راستہ قرآن کی صورت میں جو نازل کیا، اس لیے کیا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام عالمین کو ہمارا ڈر سنا دے، ہمارا پیغام سنا دے۔ تو لہٰذا اس طرح کی بہت ساری آیات مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، انی ارسلت الی الخلق جمیعا، میں ساری خلق کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا، رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ لہٰذا اگر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی شریعت مطہرہ اور آپ کا دین مبین کسی دور میں اگر ناقابل عمل ہوتا تو قرآن مجید حضور علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ کار اتنا وسیع بیان نہ کرتا۔
لہٰذا آپ کے بعد قیامت تک جو بھی زمانہ آئے گا، جو بھی معاشرہ قائم ہوگا، جو بھی انسان آئے گا، اس کے لیے دونوں جہان کی کامیابیوں کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا۔ پھر یہ جو تصور دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی سیرت قابل عمل نہیں رہی، یہ جو باتیں کی جاتی ہے، تو آئیے 1400 سال پہلے جب ابھی سائنس کا تصور بھی نہ تھا، اور سائنس ابھی اپنے وجود کے لیے خیالات میں بھی نہیں تھی، ابھی گرد میں تھی، راہوں میں تھی، اس وقت آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس جدید دور اور قیامت تک آنے والے دور کی منظر کشی پیش کر دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے کہ آج سائنسی دور ہے، ترقی کا دور ہے، اور آج وہ شریعت اور آپ کا دین قابل عمل نہیں رہا، ارے تم آج کی بات کرتے، قربان جائیں 1400 سال پہلے آج سائنس جو قوانین دے رہی ہے وہ آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے اپنی مبارک زبان سے بیان کر چکے ہیں۔ آج سائنس نے لا آف موشن کا قانون دیا، حرکت کا قانون، جس پر یہ سارے جہاز اور فضا کے اندر ان مشینریاں بنا لی، اور انسان سفر کر رہا ہے، اور چاند پر اور مشتری پر، اور یہ فلکیات کو تسخیر کر رہا ہے۔ اس قانون کا تصور آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام حجت المحدثین ڈاکٹر محمد القادری صاحب، آپ نے جو سیرت کی کتاب لکھی ہے، اس سیرت کی کتاب سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات کہ یہ حرکت کا قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا آف موشن کا قانون 1400 سال پہلے بیان کیا۔ یہ حدیث پاک ہے احمد بن حنبل کی۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، لَقَدْ تَرَكْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا۔ جب آقا علیہ السلام نے ہم سے پردہ فرمایا اور آپ اس جہان فانی سے آپ نے پردہ فرمایا، تو اس وقت ہمیں ہر طرح کا علم ہمارے نبی عطا کر چکے تھے، یہاں تک کہ پرندہ ہوا میں اپنے پروں کو حرکت کیسے دیتا ہے، اس حرکت کا علم بھی آقا علیہ السلام ہمیں عطا کر چکے تھے۔ یہ ہے لا آف موشن۔ پھر اسی طرح جدید میکینیکل ٹیکنالوجی کا ذکر حضور علیہ السلام نے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، سیکون، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیکون فی آخر امتی رجال یرکبون علی المیاثر یبدلون العظام بالسروج۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب میری امت کے دور اواخر میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور ایسا دور آئے گا، گوشت پوشت اور ہڈیوں کی سواریوں کے علاوہ سواریاں بنا لی جائیں گی۔ پوری میکینیکل ٹیکنالوجی کا ذکر حضور نے یہاں کر دیا، ایک موٹر سائیکل سے لے کر خلائی شٹل تک ہر ایک میکینیکل، موٹر کاریں، گاڑیاں، ہوائی جہاز، جو اس انسان سواری بنا رہا ہے اور قیامت تک بناتا رہے گا، 1400 سال پہلے میرے آقا کی نگاہ ان معاشروں کے اوپر تھی اور آپ نے سب بیان کر دیا۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیلیجنس کا،
خفیہ انٹیلیجنس اس کا ذکر کیا، بلکہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا بھی ذکر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تکلم السباع الانس وحتی تکلم الرجل عذابات صوتہ وشراق نعلہ ونخبر فاخذہ احدث اہلہ وبعد۔ میں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کب تک قیامت قائم نہیں ہوگی؟ کہ جب تک عالم انسانیت ترقی کی ان منازل کو طے نہیں کر لیتی کہ جانور بھی ان سے باتیں کریں گے، جانور بھی باتیں کریں گے۔ یہ تفتیشی کتے، انڈر بریکٹ حضور سید شیخ الاسلام نے اسے لکھا ہے، یہ تفتیشی کتے، وہ آپ کے ساتھ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون چور ہے، کہاں سے آیا تھا، کدھر گیا، سارا کچھ بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ آدمی کی چابک کا دستہ بولے گا، اس کے جوتے کا تسمہ بولے گا، ہم کلام ہوں گے۔ یعنی پورا ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ اور جب وہ گھر سے باہر جائے گا تو واپس پلٹے گا تو اسے پتا چلے گا، بتایا جائے گا کہ تیرے جانے کے بعد گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ سی سی ٹی وی کیمرے آ جائیں گے، اور آج تو پوری انٹیلیجنس بنا لی گئی، پورا انسان بنا دیا گیا جو سب کچھ باتیں کرتا ہے۔ تو آپ کیا بات کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا دین مبین آج کے جدید دور میں قابل عمل نہیں؟ ارے میرے آقا نے تو تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہر ترقی کا راز 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، اور حضور علیہ السلام ہی کی سیرت میں ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ اس دور میں یا اس کے بعد کے آنے والے ادوار میں ناقابل عمل ہوتا تو قرآن مجید میں اللہ بار بار حضور کی سیرت کی طرف متوجہ نہ کرتا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیا مبارکہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ۔ فی الحقیقت تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ دور 1400 سال پہلے کا ہو، 1400 سال بعد آج کا ہو، اور آج کے بھی بعد ہزاروں سال قیامت تک کا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کوئی فلاح چاہتا ہے، اگر کوئی رفعت چاہتا ہے، اگر کوئی بلندی چاہتا ہے، اگر کوئی دنیا و آخرت کی کامیابیاں چاہتا ہے تو ایک ذات ہے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس پہ چلو۔ جو معاشرہ میرے پیارے حبیب کی سیرت کو اپنا لے گا وہ معاشرہ ترقی کی منازل طے کرے گا، اسے بلندیاں ملیں گی، اسے رفعتیں ملیں گی، اسے غلبہ ملے گا۔ اور جو سیرت رسول کو چھوڑ دے گا تو یاد رکھ لیں وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں میں ایک بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیں اللہ کی چاہت یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ اس زمین پر اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق 7 ارب مسلمان ہیں اس وقت، تمام مذاہب کو ملا کے، ان میں مسلم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، پارسی، ہندو، سکھ، وہ سب سارے اقوام کو اکٹھا کر لیں تو انسانوں کی تعداد 7 ارب ہے۔
اور ان 7 ارب میں اس وقت کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں۔ اللہ کی خواہش یہ ہے کہ اس زمین پر غالب ہو کر عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اس کے محبوب کی امت زندگی گزارے، وہ کسی کے غلام نہ بنے، اسے رسوائی نہ ملے، اسے ذلت نہ ملے، تمام اقوام عالم اس کی غلام رہیں اور یہ سارے انسانوں کے لیے رہبر و رہنما بنے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی خواہش ہے۔ اس لیے اس نے قرآن مجید میں اس زندگی کو، ضابطہ حیات کو کس طرح آپ نے گزارنا، وہ سارا ضابطہ حیات اللہ پاک نے بیان کر دیا، جو عظمتوں اور رفعتوں پر کی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ تو چاہت یہ ہے کہ مسلمان غالب رہیں، مغلوب نہ ہو، رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو، غلام نہ بنے، یہ چاہت ہے۔ مگر قانون نہیں بدلتا، وہ اپنے قوانین نہیں بدلتا۔ مثال کے طور پر اس کی یہ بھی چاہت ہے کہ کعبہ نہ جلے، اس کی یہ بھی چاہت ہے کہ مسجد نہ جلے، خواہش ہے، چاہت اس کی یہ ہے کہ کعبے کو آگ نہ لگے، یہ خواہش اور چاہت ہے۔ مگر قانون یہ ہے اگر آگ لگ جائے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، تو وہ مالک ہو کر بھی اپنے قانون نہیں بدلتا، آگ کو بجھاتا نہیں ہے کہ میرے کعبے کو لگ گئی ہے، میرے گھر کو، ایسا نہیں کرتا۔ ہاں، جو بجھانے کی کاوش کرے گا اس کو اجر و ثواب دے گا، جو بجھاتے بجھاتے جان دے دے گا اسے شہادت کا مرتبہ دے گا، مگر خود قانون نہیں بدلتا، آگ کا کام ہے جلانا، جلا دے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضور کی سیرت کے گوشے جو دیے ہیں ہمیں، ان میں اللہ رب العزت نے ایسے قوانین رکھے ہیں کہ وہ قوانین اگر غیر مسلم اپنا لیں گے تو عزت ان کا مقدر ہوگا، عظمت ان کا مقدر ہوگا، اور اپنے نبی کی تعلیمات کو مسلمان چھوڑ دیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری نمازیں پڑھتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں، یہ میری گواہی دیتے ہیں، یہ میرے نبی کے غلام ہیں، لہٰذا یہ جو چاہیں کریں میں انہیں عزت دے دوں۔ اس دنیا کا قانون نہیں بدلتا، لہٰذا اس نے اپنے نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس دنیا میں عزت کے قوانین تمہیں سکھا جائے، سیرت یہ ہے۔ لہٰذا اس لیے آقا علیہ السلام کی سیرت کی طرف اللہ رب العزت نے جگہ جگہ متوجہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے دیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کرو۔ یہ بات اوامر کی ہو رہی ہے کہ تمہاری عظمت، تمہاری رفعت، تمہاری بلندی، تمہارا غلبہ بزرگی اس بات میں ہے کہ مصطفیٰ جو کہہ دیں اس پر عمل کرو، جو امر دے دیں اسے مضبوطی سے پکڑو، حرص جا بنا لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کر دیں اپنی زندگی سے حرف غلط کی طرح اس کو چھوڑ دو، نواہی کا حکم دیا۔ اب قیامت تک عزت کا، عظمت کا، غلبے کا راز یہ ہے کہ جو بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رازوں پر اور طریقوں پر عمل کرے گا، یعنی اوامر پر عمل کرے گا اور نواہی سے باز آ جائے گا، اس دنیا میں بھی عزت اس کا مقدر ہے اور اس دنیا میں بھی عزت اس کا مقدر ہوگی۔ اور پھر یہاں تو اللہ پاک نے حکم کی بات کی نا کہ جس سے منع کر دیں باز آ جاؤ، اور جس کا حکم دے دیں وہ عمل کرو، تو اوامر اور نواہی کی بات تھی۔ قربان جائیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا یہ تو بات تھی صرف احکامات کی، فرمایا نہیں، تم ایک قدم آگے بڑھو۔ مسلمانوں، اگر عظمت چاہتے ہو، اگر رفعت چاہتے ہو، اگر دنیا میں غلبہ چاہتے ہو تو تم کیسے بن جاؤ؟ میرے حبیب اعلان کر دے، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے اگر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سنو، فاتبعونی،
آؤ میرے رنگ میں رنگ جاؤ، میری اتباع کے رنگ کو اپناؤ۔ اتباع کیا معنی؟ جیسے میں مسکراتا ہوں تم بھی ایسے مسکرایا کرو، جیسے میں چلتا ہوں تم بھی ایسے چلا کرو، جیسے میں ٹھہرتا ہوں تم بھی ایسے ٹھہرا کرو، جیسے میں اٹھتا ہوں، جیسے میں بیٹھتا ہوں، جیسے میں کھاتا ہوں، جیسے میں لیٹتا ہوں، حتیٰ کہ تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ میری اتباع کے رنگ میں رنگ جائے۔ یہ عظمت ہے حضور کی سیرت کی کہ دور کوئی بھی ہو مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کی اداؤں کو اپناؤ، حضور کی اتباع کو اپناؤ، پھر عظمت کا وہ مقام ملے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر کیا عظمت تمہیں عطا کی جائے گی؟ ساری کائنات کا مالک وہ تمہارا محب بن جائے گا اور تم اس کے محبوب بن جاؤ گے۔ یہ وہ راز تھا جو صحابہ پا گئے تھے، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، بزرگیاں حضور کی اتباع میں ہے، آقا علیہ السلام کے سیرت اور کردار میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہر حکم کو حرز جاں بنا رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی دیکھتی میرے بابا صدیق اکبر آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہوتے دیگر صحابہ کے ساتھ، تو آپ ٹک ٹکی لگا کر حضرت مولا علی کے چہرے کو تکتے رہتے، ان کے چہرے کو تکتے رہتے۔ میں نے محسوس کیا تو پوچھا، بابا جانی میں دیکھتی ہوں کہ آپ جب بھی حضور کی صحبت میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں آپ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ قربان جائیں، فرمان مصطفیٰ کا ادب یہ تھا، فرمان مصطفیٰ کا ادب یہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے فرمایا، بیٹے میں کیوں نہ تکوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے میرے آقا نے کہا تھا علی کے چہرے کو تکنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ انہوں نے حضور کے فرامین کو حفظ جاں بنا رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حج کے لیے آئے، طواف کعبہ کیا، اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیتے، تو حجر اسود کا بوسہ لینے سے پہلے اس حجر اسود سے مخاطب ہوئے، فرماتے انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے۔ یعنی یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا وہ حکمران ہے جسے ہر کوئی کہتا ہے کہ اگر ایک اور عمر زمین پہ ہوتا تو ساری زمین پر اللہ کا جھنڈا بلند ہو جاتا۔ وہ عمر فاروق فرماتے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، اور مجھے خبر ہے نہ تو فائدہ دیتا ہے اور نہ تو نقصان دے سکتا ہے، مگر پھر بھی میں چومتا ہوں، میں پھر بھی تیرے بوسے لیتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں لیتا ہوں؟ بلولا انی رأیت النبی یقبلک، سبحان اللہ، کیونکہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا میرے نبی نے تیرا بوسہ لیا تھا۔ انہوں نے حضور کی اداؤں کو حرز جاں بنا رکھا تھا، اس لیے تجھے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ نے چوما تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی نے دیکھا مسجد کے باہر گلی میں، مسجد کے دروازے پر باہر راستے میں بیٹھ کر گوشت تناول فرمانا شروع کر دیا۔ صحابہ نے کہا حضرت آپ امیر المؤمنین ہیں اور گلی میں بیٹھ گئے، یہاں بیٹھ کے گوشت کھا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس سے کیا غرض، بھی ہم لوگوں کو کیا جانے، ہم تو اس لیے یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس مقام پر بیٹھ کر میرے آقا نے کھانا تناول فرمایا تھا، میں تو سیرت کے اس گوشے کو اجاگر کر رہا ہوں، حضور کی اس ادا کو اپنا رہا ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ وضو کیا اور وضو کر کے مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت مسکرانے کی کوئی وجہ تو پیش نہیں، آپ اکیلی ہنسے جا رہے ہیں۔
اکیلی ہنسے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم لوگوں کو کیا جانے، میں نے دیکھا تھا میرے آقا نے یہاں بیٹھ کے وضو کیا تھا اور یہاں بیٹھ کر مسکرائے تھے، میں تو ان کی اتباع کا رنگ چڑھا رہا، میں تو ان کی اتباع کا رنگ چڑھا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا حال یہ تھا کہ آپ نے باقاعدہ اپنے پاس ڈائری بنا رکھی تھی، نوٹ بک تھی آپ کے پاس، اور آپ تلاش کر کر کے لکھا کرتے تھے کہ کہاں میرے نبی ٹھہرے تھے، کہاں بیٹھے تھے، کہاں بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا تھا، کہاں لیٹے تھے۔ اور جب کبھی مکہ کی طرف یا مکہ سے مدینے کی طرف یا کسی اور شہر کی طرف سفر کرنا ہوتا تو معلومات اکٹھی کرتے کہ دوران سفر حضور نے پڑاؤ کہاں کیا، آپ بیٹھے کہاں، آپ لیٹے کہاں، آپ نے نماز کہاں پڑھی۔ جہاں جہاں آقا ٹھہرے ہوتے، لیٹے ہوتے، کھانا کھایا ہوتا، نماز پڑھی ہوتی، عبداللہ بن عمر وہیں وہیں ٹھہرتے، وہیں وہیں کھانا کھاتے، وہیں وہیں لیٹتے اور وہیں حضور کی اداؤں پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ یہ حال تھا ان کا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، چونکہ انہوں نے میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لیا تھا اور خود کو ذات مصطفیٰ میں فنا کر دیا تھا، لہٰذا وہ حضور کی سیرت کو اپنا کر اور آپ کی ذات میں فنا ہو کر اس مقام کو پا گئے کہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لہٰذا آج بھی اگر ہم عظمت چاہتے ہیں اور آج بھی اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں، رفعت چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں اور غلبہ چاہتے ہیں تو ہم کو پلٹ کر اپنے نبی کے سیرت و کردار کو عملی طور پر اپنانا ہوگا۔ نعروں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور آج کے دور کی دو خرابیاں ہیں، پہلی محبت نعروں میں چلی گئی، جو جتنا شور مچائے اتنا بڑا عاشق، پہلی بات۔ اور دوسری بات، جب بات سیرت کی کریں تو چہرے پہ چلی جاتی ہے، جب بات سیرت کی کریں تو کپڑوں پہ چلی جاتی ہے، جب بات سیرت کی کریں تو ایک خاص وضاحت کو اپنانے کا نام سیرت بنا دیا۔ آئیے آقا علیہ السلام کی سیرت کو ہم دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دو بڑے حصوں میں۔ ایک ہے حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت سے بالخصوص مسلمانوں کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے، وہ ہے اللہ کی اطاعت، وہ ہے عبادت اور بندگی، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ عبادت کا، بندگی کا اگر تعلق نہیں ہوگا تو بابا عزت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے آقا علیہ السلام راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے تھے، ساری رات حضور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے اور ساری رات کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے اور آپ ساری رات رو رو کر گزار دیتے۔ اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی بارش نہیں ہوگی اگر جبین کو اللہ کے حضور جھکنا نہیں آتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندگی میں، اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، عبادات کی طرف اپنے آپ کو لے جایا جائے، اور اس کے لیے شریعت میں سب سے پہلے پنجگانہ نماز فرض کی گئی۔ پنجگانہ نماز، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا روشن گوشہ ہے، نماز قائم کرو۔ اور یہاں تک فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی،
اپنی نمازوں کے محافظ بنو، نمازوں کی حفاظت کرو، کہ جائے کہ نمازوں کو ضائع کرو۔ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں، آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یہ حضور کی سیرت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس کی توحید کی گواہی دینا، آقا علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا، اور اس کے بعد مصلی پہ کھڑا ہو کر جبین نیاز جھکا دینا، نماز قائم کرنا۔ نماز کے قیام سے اللہ کا تعلق ملتا ہے، عبادت کا حق ادا ہوتا ہے، اللہ تک پہنچنے تک رسائی ملتی ہے۔ بابا نعرے لگاتے رہے اور جبین کو جھکنے کی توفیق ہی نہ ہو۔ اور نعرے لگانا تو چلو ایک طبقہ ہے، اس نے کیا ہوا ہے، مگر ہمارے اندر اکثریت اس حال میں ہے، ہم اگر اپنے گرے بانوں میں جھانک کر دیکھیں کتنے ہیں ہم میں جو 5 گانا نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ ہم کس منہ سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ آقا نے فرمایا تھا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ عماد الدین، جس دین کے لیے جنگ لڑ رہے ہو اس دین کا ستون نماز ہے۔ تو اگر نمازی نہیں ہوں گے، جبین کو جھکنا نہیں سکھائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں بار بار ارے 5 گانا آواز دی جاتی ہے، آؤ جبین نیاز جھکا دو، آ میرے بندے اس دنیا سے تھوڑا منہ موڑ، آ میرے ساتھ ہم کلام ہو، میرے ساتھ باتیں کر، اس وجود کو اللہ کے حضور قیام کرنا سکھا، اللہ کے حضور جھکنا سکھا، نیاز مندی کے ساتھ بیٹھنا سکھا، اور اس جبین کو اس کے قدموں میں رکھنا سکھا۔ عصر حاضر میں مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا بھی خیال نہیں رکھا ہوا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ بھول جائے کہ عزت و عظمت اسے اس دنیا میں عطا ہوگی۔ پھر دوسری بات روزہ فرائض میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس عبادت کو ادا کرتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں۔ ارے میرے آقا کی سیرت تو یہ تھی کہ رمضان تو رمضان، آپ رمضان کے علاوہ بھی ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کی خاطر صائم رہتے تھے، کہ روزہ صبر سکھاتا ہے، روزہ توکل سکھاتا ہے، روزہ استقامت دیتا ہے، روزہ برداشت سکھاتا ہے، روزہ نور دیتا ہے، روزہ باطن کو چمکاتا ہے، اور ہمارے اندر وہ نہیں رہا۔ آج ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کہتا ہے الصوم لی، میرے لیے روزہ رکھو، میرے لیے روزہ رکھو، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور پھر اس کی جزا بھی میں ہوں، یا پھر اس کا اجر بھی میں دینے والا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ گناہوں کے سامنے ڈھال ہے۔ اس میں بھی عصر حاضر کا مسلمان صرف نعروں تک رہ گیا ہے اور آقا علیہ السلام کے تعلق تک رہ گیا ہے۔ اور اللہ مجھے معاف کرے، ایک بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اگر ہمیں یہ یقین نہ ہوتا، یوں لگتا ہے اپنے معاشرے کو دیکھ کر، اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ آقا قیامت کے دن شفاعت کریں گے تو شاید ہم کلمہ ہی چھوڑ دیتے۔ اور ایسے لگتا ہے کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ قیامت کے دن شفاعت مل جائے۔ ایک کلمے کے علاوہ اپنے رسم و رواج، اپنے گھر کا ماحول، اپنی طبیعت کا ماحول دیکھیں تو کسی طرح بھی ہندوؤں سے کم نہیں ہے، یہودیوں سے کم نہیں ہے، عیسائیوں سے کم نہیں ہے۔
یہ وہ بڑی حقیقت ہے کہ کوئی بھی باشعور انسان ہمارے مسلمان معاشرے کو دیکھ کر اور آج کے دور کے مسلمان کو دیکھ کر اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. اور پھر اگر کوئی کر بھی دے تو کسی کے دیکھیں نا، دن ہے، دن چڑھ رہا ہے، دن ہے، تو کوئی کہے جی میں نہیں مانتا، تو اس کے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی. حقیقت حقیقت ہی رہتی ہے. اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے. کتنے مسلمان ہیں آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے دیکھیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں مگر وہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دینا پسند نہیں کرتے. رحمت کے دروازے کیوں بند ہیں آج؟ کرم کے دروازے کیوں بند ہیں آج؟ زکوٰۃ گنتے ہیں اتنے پیسے ہو جائیں گے، دوں گا، اشر نہیں دیتے، جس سے رحمت کے دروازے بند ہیں. حضور کی سیرت کی اس گوشے کو زندہ کرنا ہوگا. اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم رفعت چاہتے ہیں، اگر ہم بلندی چاہتے ہیں، اگر ہم غلبہ چاہتے ہیں، تو پلٹ کر اپنے نبی کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا. تو یہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا مذہبی اور عبادتی اور طاعتی پہلو. دوسرا بڑا گوشہ وہ اخلاقیات کا ہے. ہم نے خاص ذہن بنا لیا کہ جب بات سیرت کی ہو تو شکل و صورت، چند مذہبی رسومات، بس اسی کے اندر سیرت بند کر دی گئی. ارے بابا وہ بھی سیرت رسول ہے مگر اس سے معاشرے نہیں بنتے. اچھے معاشروں کا قیام ان سے نہیں ہوتا کہ اپنی شکل و صورت بدل لی جائے. میرے آقا کی سیرت کا ایک پہلو، ایک بڑا گوشہ سچائی ہے. آپ نے زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی. اور پھر آپ اندازہ کر لیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے وقت کی باطل طاقتوں کو للکارا. ظالم، گنڈے، زانی، قاتل، شرابی، سودخور، جنہوں نے پورے ارض کو یغمال بنا رکھا تھا، جس کی چاہے عزت لوٹے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کا چاہے مال ہڑپ کرے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو چاہے قتل کرے کوئی پوچھنے والا نہیں. گنڈے پالے جاتے تھے جس نظام میں، قاتل پالے جاتے تھے، زانی، شرابی، سودخور پالے جاتے تھے، جواریے پالے جاتے تھے. میرے آقا نے اس کے ساتھ اعلان بغاوت کر دیا کہ میں ایسے نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا جو حوا کی بیٹی کی عزت نہیں کرتا، جو بڑے اور چھوٹے میں فرق پیدا کرتا ہے. چھوٹوں کے لیے سارے قانون، اور بڑا قتل کرے، ڈاکہ زنیاں کرے، چوری کرے، جو کچھ کرے بڑا ہے. اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. داخلی خارجی طاقتیں آپ کی مخالف ہو گئی. ہر طبقہ جس کے مفاد پر حرف آتا تھا وہ میرے آقا کا مخالف ہو گیا. ارے دور حاضر کے مسلمان تصور کر، داخلی خارجی طاقتیں آپ کی جان کی دشمن بن گئی، مگر دشمن ہو کر بھی کہتے تھے یہ صادق ہے. دشمن ہو کر بھی کوئی ارے آپ پر الزامات کی بارش کی گئی. کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر سارے دڑے مل کر ایک چھوٹا سا غلط بیانی بھی آقا کی طرف منسوب ثابت نہ کر سکے. معاشرے ایسے بنتے ہیں. عزتیں ان راز میں ہیں، سیرت کے ان گوشوں میں ہیں. اس لیے قرآنی تعلیمات میں اللہ رب العزت نے صداقت کو جتنا بڑا درجہ دیا. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو خالی چہرے نہ بدلو، میرے محبوب کی سیرت کو محدود نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وقولوا قولا سدیدا، کہ حضور کی سیرت کا روشن باب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط بیانی نہیں کی، ہمیشہ سچ کو اپنایا ہے، حتیٰ کہ اپنے پرائے بھی ارے قربان جائیں، میرے آقا نے اس جاہل معاشرے میں، اس ظالم معاشرے میں جو سب سے پہلا لقب پایا وہ صداقت کا تھا، صادق کا تھا۔ آپ صادق تھے، عظمت صداقت میں ہے، عظمت سچائی میں ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو، سچی ستھری پاکیزہ بات کرو، یہ راز ہے عزت کا، یہ راز ہے عظمت کا، اور یہ ہے مصطفیٰ کی سیرت۔ دور کوئی بھی ہو، چاہے وہ 1400 سال پرانا ہو، 1400 سال کے بعد آج کا ہو، یا آج کے بعد بھی ہزاروں سال پرانا آ جائے، بعد کا آ جائے، اور انسان کسی شعبہ ہے زندگی کے ساتھ تعلق رکھے، عظمت، رفعت، بلندی سچائی میں ہے۔ وہ سائنسدان ہے تو سچا بن کے رہے، وہ سیاستدان ہے تو سچا بن کے رہے، وہ کسی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھے، اس کی زبان پر جھوٹ نہ آئے، اللہ عزت اس کے قدموں میں ڈال دے، معاشرے کو عظمت ملے گی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ لوگوں سچائی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر آقا نے فرمایا بندہ مسلسل سچائی پر عمل کرتا رہتا ہے اور سچائی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کا نام اپنے ہاں صدیقوں میں لکھ دیتا ہے، اور اسی طرح مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، مسلسل دھوکہ دیتا رہتا ہے، مسلسل کذب بیانی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کا نام اپنے ہاں کذابوں میں لکھ دیتا، وہ چہرے نہیں دیکھتا۔ تو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اور سیرت کا روشن گوشہ یہ ہے کہ مسلمانوں تم تو مصطفیٰ کے غلام ہو، تم تو اپنے نبی کی شفاعت کا دم بھرنے والے ہو، تم تو ان کی نسبت کا اعلان کرنے والے ہو، تمہارے نبی نے تو کافروں سے بھی جھوٹ نہیں بولے۔ تو سچائی کو اپنایا جائے۔ پھر آقا علیہ السلام کی سیرت کا روشن باب امانت داری ہے، آپ امین مشہور ہوئے تھے۔ ارے قربان جائیں، امانت کی کہاں تک حضور نے قدر سکھائی کہ سارے بدبخت جان کے دشمن تھے اور قتل کے در پہ تھے، اور بوقت ہجرت انہوں نے پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ آج قتل کرنا ہے، ادھر دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ قتل کرنا ہے۔ ارے میرے آقا کی سیرت تو دیکھو، وہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، اس حال میں بھی میرے آقا کو ان کی امانتوں کی فکر تھی کہ حضرت مولا علی سے فرمایا علی میرے اس بستر پہ لیٹ جاؤ، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد ان کی امانتیں بحفاظت ان تک پہنچا دینا۔ یہ سیرت کون اپنائے گا؟ عصر حاضر میں یہ سیرت کہیں نظر آتی ہے؟ یہ گوشہ نظر آتا ہے؟ پھر آگے چلیں، سیرت کا روشن پہلو حرام نہ کھانا ہے، دھوکہ، بے ایمانی، فراڈ، یہ نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، خبردار مسلمانوں سود نہ کھانا۔ اور جہاں پر نظامی سودی بنا دیا جائے، ریاست مسلمانوں کی ہو اور نظام سودی ہو، تو کون سی عزت، کون سی رفعت؟ پھر آقا نے فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، اس پر گواہی دینے والا، لکھنے والا، سب برابر ہے، اور سود اللہ سے جنگ ہے، اور سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے چھوٹا درجے کا گناہ یہ ہے کہ سب سے چھوٹے درجے کا سود کھانے والا ایسا ہے جیسے معاذ اللہ اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے۔ وہاں پر اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئے گی؟
پھر فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خبردار ناجائز طریقے سے دھوکے دے کر فراڈ کر کے ایک دوسرے کا مال نہ چھینا کرو۔ اور جس سرزمین پہ دھوکہ دینا ایمان بنا لیا جائے، اور جہاں پر لا الہ پڑھنے والا حکمران سے لے کر ریڑی بان تک ہر شخص دوسرے کو فراڈ کرنے پر لگا ہو، تو سجدوں میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ تلاوتوں سے نور کہاں سے پیدا ہوگا؟ ارے میرے آقا نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ اگر حلق سے نیچے اتر جائے 40 دنوں کی عبادت کو جلا کے راکھ کر دیتا۔ کہاں گئی آپ کی پنجگانہ نماز؟ کہاں گئے آپ کے 30 روزے؟ کہاں گئی آپ کی تراویح؟ کہاں گئی آپ کی تلاوتیں، تسبیحات، تحلیلات؟ ایک لقمے نے ایسا فساد مچایا، اس نے سب کچھ جلا کے راکھ کر ڈالا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک پہلو یہ ہے حضور کی سیرت کا کہ مسلمان ہو، مسلمان کو دوسروں کے مال کا غاصب نہیں بنایا، محافظ بنایا۔ آپ مال کے محافظ تھے، عزتوں کے محافظ تھے، جان کے محافظ تھے۔ یہ سیرت کا گوشہ، یہ پہلو اب مسلمان چھوڑ چکے ہیں۔ اور آخری بات کرتا ہوں چونکہ وقت مکمل ہو چکا، آخری بات یہ ہے کہ میرے آقا کی سیرت میں حیا ہے، بے حیائی نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن نے کہا یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں دینے سے روکتا ہے۔ کیوں؟ یہ تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے۔ ایک یہ کام ہے اس کا، اور دوسرا بے حیائی کا حکم دیتا ہے، نگاہوں میں حیا نہ رہے۔ اور اسلام کی وہ بیٹی جسے میرے مصطفیٰ نے آ کر ماں کا درجہ دے کر جنت قدموں میں رکھ دی، اور بہن اور بیٹی کا درجہ دے کر فرمایا جو 2 بیٹیوں کی شادی کر دے اچھی تربیت کے ساتھ، یا 2 بہنوں کی، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ یہ ہے تعلیمات۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 نہ ہوں تو فرمایا ایک ہی کر دے، تربیت کرے تو جسے جنت بنایا۔ اور آقا نے فرمایا کہ نیک بی بی مل جائے جسے، وہ دنیا میں ہی جنت کا مزہ چکھ لے گا۔ تو جسے جنت قرار دیا، اگر وہ مسلمان بیٹی اٹھ کے کہے میرا جسم میری مرضی، جسے مصطفیٰ نے عزت کی بلندی عطا کی، قدموں میں جنت رکھ دی، اور وہ ایسے اعلانات کرتی پھر۔ اور جس مسلمان جوان کا یہ حال ہو جائے کہ ماضی تو اس کا ایسا ہو کہ کسی عیسائی بیٹی کی عزت کی خاطر بھی وہ سمندر کا سینہ چیر کے سب کچھ کشتیاں جلا دیتا ہے، اور آج یہ دور آ جائے کہ اپنے گلی محلے کی مسلمان بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے، تو کون سی عزت، کون سی عظمت، کون سی رفعت؟ آقا علیہ، اور پھر بے حیائی کا عالم، ایک تو یہ حیا ہوتا ہے نا، ایک حیا کسی کی قدر بھی ہوتا ہے، اس کو بھی حیا کہتے ہیں۔ اور جہاں پر مذہبی طبقے کے اندر ہی حیا اٹھ جائے، اور سیرت چند رسومات کا نام بن جائے، اور وضاقتہ کو بدلنے کا نام بن جائے، پھر نہ کسی کی صلاحیت کی قدر، نہ کسی کی عزت، نہ کسی کی عظمت کو ماننا، بس ہر وقت کسی کی عزت کو اچھالتے رہنا، اس سے بڑی بے حیائی کیا ہے؟ جب معاشرے ایسے بن جاتے ہیں تو پھر ذلت رسوائی ان کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ تحریک منہاج القرآن، حضور سیدی شیخ الاسلام نے حضور کی سیرت کے گوشوں کو اجاگر کیا، اور میں چیلنج کرتا ہوں، الحمدللہ 50 سالہ میرے قائد کے دور تبلیغ کو سامنے رکھ لو، تحریک منہاج القرآن کے دور تبلیغ کو سامنے رکھ لو، ان 50 سالوں میں کوئی ایک لفظ، ایک جملہ ثابت کر دے کہ کبھی طاہر القادری نے کسی کا نام لے کر اس کی بے عزتی کی۔ کہ بندہ معاشرے کا عالم ہے، وہ چاہے گالیاں دے، وہ چاہے الزامات لگائے،
وہ یہودیوں کا ایجنٹ کہے، وہ کچھ کہتا پھرے، مگر حیا کا یہ عالم ہے کہ کبھی زبان سے ایک لفظ نہیں بولا، اس کی عزت نہ چلی جائے۔ یہ میرے آقا نے درس دیا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے ارے دوسروں کی بھی عزت، جان، مال، آبرو محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ جو سیرت کے گوشوں کو اجاگر کر رہا ہے، اللہ پاک نے اس فرد واحد کو اور اس کی تحریک کو پوری دنیا میں وہ عزت کا مقام دے رکھا ہے، حضور کی سیرت کے گوشوں کو اپنانے سے وہ خیرات عطا کر رکھی ہے جو بڑے بڑے حکمرانوں کو نصیب نہیں ہے۔ عزت، بلندی، عظمت۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ آؤ ظاہری سیرت کے ساتھ ساتھ، صورت کے ساتھ ساتھ کردار کو بھی بدل لیں، سچائی اپنائیں، امین بن جائیں، ہمارے پیٹ میں بھوکا رہنا سیکھیں، روزے سے کسی کا لقمہ نہ جائے، کسی کا حق نہ جائے، نگاہ ادب کرے، نگاہ سے احترام چھلکے، حیا چھلکے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی علامات میں سے ہوتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن نارووال کے تمام قائدین کو اور تمام کارکنان کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کے قائدین، پاکستان عوامی تحریک کے قائدین، رفقا اراکین، اور منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور MSM کے غیور طلباء و طالبات، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ پاک نے اس ماحول میں آپ کو امت کا اپنے نبی سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ یہ کافر قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ